لاسٹ ایپکس کمیٹی کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو یہ بولا کہ آپ نے ایک دو دفعہ یہ بات کی ہے کہ سی ٹی ڈی جو ہے انہوں نے اسٹیبلش نہیں کی ہے ابھی تک پختونخوا کے اندر. اس سے پہلے بھی میں لوگوں کو بتا چکا تھا کہ آپ نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی, اور چونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور فلور آف دا ہاؤس جب جو بات آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا ایک وزن ہے اس کا. تو آپ کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. یہاں پہ ہماری سی ٹی ڈی ہم نے بڑی زبردست انشاءاللہ اسٹیبلش کی ہے, اور کافی اس پہ امپرومنٹ ہے اس وقت, اور ان کی جو پرفارمنس ہے انشاءاللہ وہ بہت بہترین ہے بھی, اور اس سے مزید بہتر بھی ہو رہی ہے. تو آج یہاں پہ وزٹ ہوا ہے, مجھے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے آفیسرس کو, آئی جی صاحب کو اس حوالے سے, ڈی آئی جی صاحب جو ہیں شوکت صاحب, ان کو, ان کی پوری ٹیم کو, کہ ماشاءاللہ 2023 میں جب اس کا پراپر ایک بہتر ایک اس کو کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہمارے آنے کے بعد سے اب تک انشاءاللہ ہمارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں اور مرڈ ڈسٹرکٹ میں پراپر سی ٹی ڈی کے جو ہیں وہ 16 اسٹیشنز ہیں اپنے پراپر یہ اسٹیبلشڈ ہیں. اور ہمارا جو ماشاءاللہ اس وقت جو ڈیٹیکٹ کرنا کام ہوتا ہے کسی بھی تھریٹ الرٹ کو, اس میں 100 سم تھنگ سے بڑھ کے ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد 4000 سم تھنگ تک ہم پہنچ چکے ہیں, اور اس میں 50% اباؤ جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جن کے اندر ان چیزوں کو روکا گیا ہے, مطلب ان تھاؤزنڈ کو روکا گیا ہے. باقی بھی یہ نہیں کہ ان کی کوئی رپورٹس غلط تھیں. بعض اوقات جب ایک چیز کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ چیز ہونے کے بجائے وہ چیز نہیں ہو پاتی, تو جو بیسک بات ہے کہ ڈیٹیکشن جو تھی وہ بڑی پرفیکٹ تھی, اور ان تھاؤزنڈ تھی, اور ان تھاؤزنڈ کو روکا گیا, اور باقی پہ بہترین کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے باعث فخر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ ابھی شروع کر دی ہے پراسیکیوشن. پراسیکیوشن بہت ضروری ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن انٹروگیشن کے بعد پراسیکیوشن اگر آپ کی ٹھیک نہ ہو تو اس سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے وہ لوگ دوبارہ رہا ہو جاتے ہیں. اس سے دو نقصان ہوتے ہیں, ایک تو ہماری جو فورس ہے جسے محنت کی ہوتی ہے وہ ڈسکریج ہوتی ہے, دوسرا وہ جو لوگ ہیں دہشت گرد جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو اور لوگ اس سے انکریج ہوتے ہیں کہ یہاں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے, آپ پھر رہا ہو جاتے ہیں. تو پروسیکیوشن جو کام کر رہی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, کبھی پوری مجھے انہوں نے دی ہے پریزنٹیشن, میں تو اس سے پہلے بھی وہاں پہ لیتا رہتا ہوں, لیکن یہاں پہ آ کے میں نے جو لی ہے آج اس میں ایک بہت ہی بہترین پرفارمنس ہے پروسیکیوشن کی. اور انشاءاللہ ہم کمنگ ویک میں آلریڈی ہمارا پروسیس چل رہا ہے, تو انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم مزید بھی لوگ اس کے اندر لوگوں کو مزید لا رہے ہیں, اس کے اندر انگیج کر رہے ہیں پروسیکیوشن میں, تاکہ اور بھی بہتر ہو جائے. اس سے پہلے 1 دن یا 1.5 دن یا 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں ملتا تھا, اور آپ 2 دن کے ریمانڈ میں تو آپ لٹر پریڈ ہی کر سکتے ہو کسی کی, کیا آپ کسی سے پوچھو گے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو اپنی طرف لانا ہے کہ وہ یہ چیز سمجھے کہ مجھے سسٹم کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو آپ نے اپنی طرف لا کے اسے آپ ایک کام بہتر لے سکتے ہیں کہ وہ اون کر لے کہ یار آئی شوڈ بی اے پارٹ آف دا سسٹم, میں اس چیز سے ہٹ کے اس طرف آؤں کہ جو ایک ٹھیک چیز ہے, ایک بندے کی اصلاح کرنی ہے آپ نے. تو ماشاءاللہ آپ کو بعد میں وزٹ کرا لیں گے اگر آپ نے دیکھنا بھی ہے. ہم نے پراپر جو ابھی اس وقت جو سیل بنائے ہیں, اور منیمم 25 دن سے 45 دن کا ابھی پروسیکیوشن کی وجہ سے ایک ٹائم ملتا ہے کسی بھی بندے کو انٹروگیٹ کرنے کا. تو اگر آپ وہ سیل دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ صرف اگلے کو اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اگلا آئے اور وہ لٹر پریڈ کے لیے آئے, بلکہ وہ اس لیے آئے کہ اس کی اصلاح ہو, باقاعدہ اس کی جب انٹروگیشن ہوتی ہے اس کو مائل کیا جائے اپنی طرف, سسٹم کی طرف, قانون کی طرف, اور اس کے لیے جو اندر ماحول ہے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے جانے کے بعد آپ ان کو ضرور وزٹ کرائیں اندر, اور ان کو یہ دکھائیں کہ کس طرح کے ماحول کے اندر رکھ کے کس طرح کی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کر کے آپ کسی کی اصلاح کر کے اس کے دماغ کو ٹھیک کر سکتے. کیونکہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں, اگر کوئی اکراس دا بارڈر نہیں آ رہا تو ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے اس معاشرے میں ہی وہ لوگ ہیں, اور وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں, اس لیے ان کی اصلاح زیادہ ضروری ہے ساتھ ساتھ. اور ظاہری بات ہے جس کی اصلاح نہیں ہوتی سزا تو اس کو مل رہی ہے. تو میں ایک بار پھر اس تمام اپنا جو میں نے آج مکمل دوبارہ ایک ہم نے جو کہ انویسٹمنٹ کی اس کے بنانے کے بعد, اور آج پھر میں نے ان سے جو پراپر دوبارہ ایک پورا ڈیٹا لیا اور پوری ایک پریزنٹیشن لی, تو مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ یہ انبلیور قسم کا کام کیا ہے. مطلب ہے یہ آؤٹ آف دا باکس انہوں نے جا کے جس طریقے سے انہوں نے اپنا سسٹم کو بہتر کیا ہے, اور جو انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ پرفارمنس دی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے. ساتھ ساتھ ابھی مزید میں نے ان کو انشاءاللہ کل ہی میں مزید ان کو 1 بلین روپیز اور دے رہا ہوں فار اسٹرینتھنگ دیئر سسٹم. الحمدللہ جو ہماری فرانزک لیب ہے وہ اتنی بہترین ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس وقت اپنے صوبے سے باہر پہلے کی طرح پنجاب یا کسی اور سے کوئی لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑی.
ہمارے پاس مکمل 100% اپنا سسٹم موجود ہے کہ ہماری فرانزک جو ہے لیب ہماری اتنی اپڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی بھی سے بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے ہمیں سیمپل بھیجنے پڑتے تھے پنجاب اور وہاں سے ہیلپ لینی پڑتی تھی. تو اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے پر بھی. ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت جو اسٹیشنز چل رہے ہیں CTD کے, ان سب کے لیے, تمام افسران کے لیے, اور ظاہری بات ہے افسران کے ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو نیچے کے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 20 بام پروف گاڑیاں فوراً سے پہلے کل ہی پیسہ ہم دے دیں گے. ان کی پرچیز ہم کر رہے ہیں ان کے لیے تاکہ ہمارے لوگ پروٹیکٹڈ رہیں. یہ لوگ ہمارے تحفظ کے لیے, ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں. اگر یہ پروٹیکٹڈ ہوں گے تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں تو زیادہ اچھا کام کریں گے. اسی طرح کٹس کا مسئلہ ہے جو بالکل ہائی ٹیک کٹس ہیں ہماری ان فورسز کے لیے. وہ 300 کٹس کی ان کو شارٹیج تھی. تمام 300 کٹس کا پیسہ انشاءاللہ کل ہی ہم دے دیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی جوان جو ہے وہ اس بھرپور کٹ کے بغیر نہ ہو جس کٹ کے لیے اس نے فائٹ کرنا ہے, اور وہ کٹ اس کے پاس ہوگی تو وہ بہترین فائٹ کر سکے گا. سنائپرز جتنی بھی ضرورت تھی, ان کو 16 مزید سنائپرز چاہیے تھی. انشاءاللہ وہ بھی کل ہی ان کو پیسہ ریلیز ہو جائے گا اس کا. ہر ایک کے پاس سنائپر گنز ہوں گی کیونکہ ہمارا جسے مقابلہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا ایک ایسا سسٹم ہے دہشت گردی کا, ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی اس لیول کے اوپر لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, ان کے برابر لانا پڑے گا. کیونکہ ٹریننگ سے آپ لڑ نہیں سکتے. ٹریننگ کے ساتھ ایکوپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. فائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکوپمنٹ بھی چاہیے. تو اگر آپ ویل ایکوپڈ ہوں گے اور ٹرینڈ ہوں گے تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ ڈرونز کا ایک ایشو ہے. راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل IEDs کے تھرو بہت زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے ہماری فورسز کا. اس کے لیے ڈرون جتنے بھی ان کو چاہیے تھے مکمل ان کی ڈیمانڈ تھی 16 ڈرونز کی. وہ ہائی ٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے منظور ہیں. انشاءاللہ کل کی کیبنٹ میں اس کی بھی اپروول ہو جائے گی اور وہ ساروں کے پاس ڈرونز ہوں گے تاکہ موو کرتے ہوئے ان کو پتہ چلے کہ رائٹ یا لیفٹ کسی نے ID لگائی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے ID کے ساتھ ایک فاصلے پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے, چاہے آپ نے تھرو وائر اس کو بلاسٹ کرنا ہے چاہے اس کو ریموٹ سے بلاسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ ڈرون بھی ان کو ہم انشاءاللہ کل ہی اس کے لیے ہم پیسہ دے دیں گے. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی تمام فورسز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے, ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری عوام جو ہے یہاں پر قربانی دے رہی ہے, تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں. تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبی بارڈر ہے اور اس بارڈر کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس بارڈر سے نیچے آ کے پورے پاکستان میں بھی ان کو نہیں جانے دے رہے. تو یہ قربانی یہ دے رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے, انشاءاللہ اپنے ملک کی عوام کے لیے. میں اپنے تمام فورسز کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کوٹا تھا 5% جو شہداء کا کوٹا تھا اس کو ہم نے 12.5% کر دیا ہے. 100% ASIs ہم ان کے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پلاٹس کا ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے مکمل, اور صرف یہ نہیں کہ پولیس بھی, ایون ہمارے جو صوبے کے آرمی کے جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی, FC کے جو ہیں 1122 پولیو ورکرز کی صورت میں جو ہمارے سرکاری لوگ جو شہداء ہیں ان سب کو ہم پلاٹس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, ان کا ہمارے پہ احسان ہے, اور ان کو تو بہت زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کے لیے میرے خیال میں ریاست کی کمزوری ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آنر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا. جب کوئی بندہ قربانی دے گا قوم کے لیے, جب کوئی بندہ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو جب وہ آنر ہوگا تو ظاہری بات ہے اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا, اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا جو ہمارے ایک DPO مردان میں شہید ہوئے تھے تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میں نے ان سے جب ملاقات کی تو میں ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں. تو ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا, ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا وہ علیحدہ ہے, اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس میں میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر
اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے, اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے, اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے, اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر, لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں, اس میں بھی مور دین 100 something بلین کم ملے ہیں. کم ملے ہیں مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوں, پھر میں نے دیا ہے آپ کو, یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی. لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں, جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, ہم نے 10% بڑھائی تھی. ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا, لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی, ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا, خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا, اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے, اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہیں. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں اس کو, اور وہ بلٹ پوائنٹس صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی CTD انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے, اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے, وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں.